بھائی مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ کو یہ شبہ کیوں ہے کہ ایک عمرے کے بعد جب دوبارہ عمرہ کرو تو احرام کو دھو؟ تم نے کوئی گندہ کام کیا ہے کہ عمرے کرنے سے پہلا احرام پلید ہو گیا ہے؟ اگر وہ پاک ہے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر ناپاک ہو گیا ہو، گندہ ہو گیا تو دھوئے۔ میں نے اپنی بیوی کو حق مہر میں 551 روپے دیے، بس جو دیے جس پہ بربادی ہو گئی، بات ختم۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا ہوں، میں ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، مجھے زیادہ عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی ماں باپ کی خدمت سے؟ یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو راضی کر لو تو جنت ہے۔ کہتے ہیں گھر والے شادی نہیں کروا رہے تو تم نکمے ہوئے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ ہوتا تو خود نہ کر لیتے۔ ہر بات میں تم گھر والوں کے محتاج ہو، تمہیں کھانا بھی کھلائیں، جوان بھی کیا، بڑا بھی کیا، پالا بھی، اب تیری شادی کے خرچے بھی وہی بھریں، خود کماؤ شادی کرو، گھر والے کوئی ٹھیکیدار ہیں تیرے؟ مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے، لیکن حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ ایک حدیث ہے بین کل اذانین صلاۃ، اس سے حجت پکڑتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے۔ میں قرآن یاد کر رہا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ پڑھتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کیا کریں۔ نماز جنازہ کی ثنا میں 2 لفظ اضافہ کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک عز مجدک و جل ثناؤک۔ بعض علماء زیادہ فرماتے ہیں یہ بھی روایت میں ہے، اور نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ میں آپ کا بیان سنتا ہوں، کافی مشکلات ہیں، جب بھی مشکلات ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ رات دن پڑھو، چلتے پھرتے، وضو ہو نہ ہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہرحال اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو آپ نیچے کوئی کپڑا رکھیں، انڈرویئر رکھیں، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ میری شادی میری پسند کے مطابق ہو جائے، جو اللہ کے ہاں خیر ہو اس سے ہو جائے۔ تمہاری پسند کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا؟ دعا یہ کرو کہ اللہ کوئی صالحہ عورت نصیب کرے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقلدین کو لوگ بدعتی کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، وہ امام بخاری کی کرتے ہیں، تقلید تو سارے کرتے ہیں۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کس نے کہا؟ جی بخاری شریف، امام بخاری نے، تو تقلید تو ہو گئی۔ تقلید سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ تقلید شرک ہے جس کو کہتے ہیں تقلید الآباء۔ جیسے کافر کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی آثارہم، کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی دین پہ پایا تھا، ہم بھی ان کے پیچھے لگے۔ وہ شرک ہے، وہ تقلید تو سب کے نزدیک شرک ہے۔ باقی بہرحال جو تقلید نہیں کرتے، اگر صحیح ماننے میں وہ اہل حدیث ہیں تو پھر حق ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ وہ پہلے حدیث سمجھتے بھی تو ہوں، ان کو حدیث اور سنت کے فرق کا بھی پتہ ہو کہ حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ حضور نے ہمیں فرمایا ہے اہل السنت والجماعہ، فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا ید اللہ علی الجماعہ۔ تو پہلے ان کو یہ تو سمجھیں کہ حدیث میں اور سنت میں کیا فرق ہے۔
اگر یہ بھی پتہ نہ ہو تو پھر یہ کہنا میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں، پھر تو بڑی مشکل بات ہے۔ کل ہم جا رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام میں حکمرانوں کو بھی، قائدین کو بھی، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال مذہبی لوگ جو دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے۔ صحیح حدیث میں ہے، ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے، اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل حضور سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔